دوستوں میں احمد اردو کلاسز کی طرف سے عبد الحسیب آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اب تک جو ہم نے پڑھا غزل، قطع، رباعی، مرثیہ وغیرہ، ان پر کچھ ہم نے سوال منتخب کیے ہیں جس کے ہم جوابات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے آج ہم پڑھتے ہیں غزل کے معنی کیا ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے یا عورتیں کی باتیں کرنا ہے۔ غزل کے معنی کیا ہے؟ غزل کے معنی ہے عورتوں سے یا عورتیں کی باتیں کرنا۔ دوسرا سوال ہمارا ہے غزل کی اہم خوبی کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ غزل کی اہم خوبی یہ ہے کہ اس کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے، اس میں خیالات کا تسلسل نہیں ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہمارا ہے قصیدہ کے کیا معنی ہے؟ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قصیدہ کے معنی ارادہ کے ہیں، یا مغز غلیظ یا گاڑھا گودا، تینوں معنی اس کے لیے جاتے ہیں۔ جو معنی آپ کا آ جائے سوال میں آپ لگا سکتے ہیں۔ قصیدہ کے اجزاء ترکیبی کیا ہے؟ تو قصیدہ کے اجزاء ترکیبی میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، پہلا ہے تشبیب، دوسرا ہے گریز، تیسرا ہے مدح، چوتھا ہے دعا اور عرض مدعا۔ آگے ہے کہ قصیدہ کے اقسام کتنے ہیں؟ تو قصیدہ کے دو اقسام ہیں، تمہیدیہ اور خطابیہ۔ اگلا سوال ہے مرثیہ کس لفظ سے مشتق ہے؟ مرثیہ مشتق ہے لفظ رسام سے، جس کے معنی ہے آہ و بکا کرنا، رونا وغیرہ۔ مرثیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو دیکھیے مرثیہ کی دو قسمیں ہیں، کون کون؟ شخصی مرثیہ اور کربلائی مرثیہ۔ اور مرثیہ سے عام طور پر کربلائی مرثیہ ہی مراد لیا جاتا ہے۔ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں؟ یہ آج کا ہمارا اگلا سوال ہے۔ تو دیکھیے مرثیہ کے اجزاء ترکیبی ہیں چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین۔ اگلا سوال ہے کہ مثنوی کو سب سے کار آمد صنف سخن کس نے قرار دیا ہے؟ اس کا جواب ہے مثنوی کو کار آمد صنف سخن قرار دیا ہے حالی نے۔ آج کا ہمارا اگلا سوال ہے رباعی کا دوسرا نام کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رباعی ربع سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں چار چار کے۔ رباعی کو رباعی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں چار شعر ہوتے ہیں، چار مصرے ہوتے ہیں۔ تو اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ دو بیتی، یعنی اس میں دو شعر ہوتے ہیں، دو بیت ہوتے ہیں۔ رباعی کی بحر کیا ہے؟ یعنی رباعی جب لکھی جاتی ہے تو کس بحر میں لکھی جاتی ہے؟ تو آپ کو ہم نے پہلے ہی بتایا تھا، اس کا جواب دیکھیں، بحر حجز مسمن سالم میں رباعی تحریر کی جاتی ہے، جس کا وزن ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نظم جدید کا آغاز کس انجمن سے ہوئی؟ یہ آج کا ہمارا اگلا سوال ہے۔ تو اس کا جواب دیں، جواب ہے انجمن پنجاب لاہور سے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ انجمن پنجاب لاہور کو مولانا محمد حسین آزاد نے قائم کیا تھا۔ یہ بھی معلوم ہوگا کہ کس کی سرپرستی میں قائم کیا گیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کرنل ہال رائٹ کی سرپرستی میں یا ان کے مشورے سے محمد حسین آزاد نے انجمن پنجاب لاہور کو قائم کیا تھا، اور وہیں سے نظم جدید کا آغاز ہوا۔ اگلا سوال ہے ہمارا کس نظم میں بحر ردیف قوافی کو ترک کر کے صرف آہنگ پر زور دیا جاتا ہے؟ جواب اس کا ہے نظم معرہ۔ آپ نے پڑھا ہے کہ نظم معرہ میں ردیف، بحر اور قوافی کے روایتی استعمال کو ترک کر کے صرف آہنگ پر زور دیا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ اردو کے ہجو گو شعراء کون کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے دوستوں، اردو کے ہجو گو شعراء میں شاکر ہیں،
ناجی ہیں، میر تقی میر ہیں، ضاحک ہیں، سودا ہیں، بقاء اللہ بقا ہیں، انشاءاللہ خان انشاء ہیں۔ اور اس میں سب سے اہم نام ہجو کو جو متعارف کرانے کا صحرا ہے وہ سودا کے سر ہے۔ تو آئیے اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں کہ شعلہ جوالہ کیا ہے۔ ہم نے پڑھا، اگلا جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے بتایا تھا کہ شعلہ جوالہ ایک مجموعہ ہے جس میں عہد سودا سے لے کر عہد داغ تک کے واسخت موجود ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم یہیں پر اس کو ختم کرتے ہیں۔ آپ ہمارے احمد اردو کلاسز کو یوٹیوب پر سرچ کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری اس کوشش کو کامیاب بنائیے تاکہ بچوں کا زیادہ سے زیادہ استفادہ اور فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم۔